الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإیاک نستعین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد معزز و محترم و محتشم سامعین، حاضرین، ناظرین، برادران اسلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کی تفسیر آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ کل آپ احباب کے سامنے ایاک نعبد اس پہ گفتگو کی تھی۔ آج اس کا بقیہ حصہ وإیاک نستعین، اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ جس طرح عبادت میں ہم نے اللہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا کہ مولا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس طرح حقیقی مدد بھی تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی اور حقیقی مددگار نہیں۔ ہم نے جہاں بھی جانا ہے لوٹ کے تیرے پاس ہی آنا ہے، تو ہی ہمارے دکھوں کا ملجا و مأوا ہے۔ اس میں اللہ سے حقیقی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک وفاداری کا اظہار بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ اللہ سے مدد مانگنے کے خلاف تو نہیں ہے؟ دیکھیے، ہم بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علم حاصل کرنا ہو استاد کے پاس جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں رزق کو تلاش کرنے کے لیے، کیا یہ اللہ سے مدد کے خلاف تو نہیں ہے؟ اگر انسان اسباب سے قطع تعلق کر لے تو زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے نتائج کو اسباب کے ساتھ متصل کر دیا ہے، تو گویا ان اسباب سے فائدہ حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی ہی مدد کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ اسباب کے بغیر دنیا میں گزارا ممکن ہی نہیں ہے۔ توحید یہ نہیں کہ انسان اب گھر میں بیٹھ جائے، مولا چونکہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں تو مجھے روزی گھر میں بھیج، میں کسی استاد کے پاس نہیں جاؤں گا، بیمار ہو جاؤں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے ان اسباب کے ساتھ انسان کو جو ہے نتھی کر دیا کہ وہ ان اسباب سے فائدہ اٹھائے۔ انہی اسباب میں سے ایک بہترین سبب دعا بھی ہے۔ الدعاء یرد القضاء، دعا قضاؤں کو ٹال دیا کرتی ہے، لہذا دعا یہ بڑا مضبوط سبب ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کا۔ پھر ہم بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں سے بھی دعائیں کراتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے اللہ میرا یہ کام آسان فرما دے۔ اگر کوئی انسان کسی بندے کے پاس جاتا ہے اس کو غیر مستقل سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر، تو اگر اس کی دعا سے اللہ مدد فرما دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا کیونکہ یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت اور اللہ کی توفیق سے ہے، لہٰذا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ لہٰذا اگر کسی بندے کو غیر مستقل سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر اس سے کوئی سوال کیا جائے اور عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کی عطا سے یہ دے رہا ہے تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ جس طرح حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تفسیر عزیزی میں بڑی اس پر بہترین گفتگو فرمائی ہے کہ اللہ حقیقی مددگار ہے، مستقل مددگار ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے، وہ غیر حقیقی ہے، غیر مستقل ہے۔ شیخ محمود الحسن حاشیۃ القرآن میں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا حقیقی مدد مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی مقبول بندے کو غیر مستقل سمجھ کر، اللہ کا محتاج سمجھ کر اس سے استعانت کی جائے، ظاہری طور پر مدد طلب کی جائے تو یہ حقیقت میں اللہ ہی سے استعانت ہے۔ لہذا مدد میں اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے، حقیقی مددگار اللہ ہے۔ اس طرح اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تم مدد طلب کرو اللہ سے ہی طلب کیا کرو، لیکن اگر اسباب کو اختیار کیا جائے اور عقیدہ یہ رکھا جائے کہ اللہ کے
مرضی اور منشا سے میرا یہ کام ہوگا، اللہ کی عطا سے میرا یہ کام ہوگا، تو یہ ایسا کرنا شریعت اسلامیہ کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بدر میں کہ جب اللہ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تو اب اللہ نے فرشتوں کو مددگار بنا کے بھیجا۔ اللہ ڈائریکٹلی مدد فرما سکتا تھا کہ حکم دیتا سارے کافر مر جائیں، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اسباب ہمارے لیے بھیجے، اور وہ کیا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور میں آپ کو وقت یاد کرو جب اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم تھوڑے تھے۔ اب اللہ نے کس طرح مدد کی؟ دوسری جگہ پہ فرمایا اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ بے شک 3000 فرشتوں کے ذریعے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ وہ فرشتے مددگار بن کے آئے، لیکن وہ فرشتوں کی مدد حقیقت میں اللہ کی مدد تھی۔ جس طرح حضرت ذوالقرنین سورہ کہف میں اللہ ان کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ وہ اب بندوں سے کیا کہتے ہیں؟ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، قوت کے ذریعے میری مدد کرو۔ اب ذوالقرنین لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں اللہ کے علاوہ۔ اگر کسی سے مدد مانگنا یہ درست نہ ہوتا تو کیا اللہ کا جو نیک بندہ حضرت ذوالقرنین وہ یہ کام کرتے؟ پھر آگے بڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے قرآن کریم کے اندر۔ آپ اپنی قوم سے فرماتے ہیں من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف کون ہے میری مدد کرنے والا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، تو قرآن ان کی اس بات کو اپنے کتاب میں اللہ ذکر فرما کر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اللہ سے بندوں سے اگر مدد طلب کی جائے غیر مستقل سمجھ کر، اللہ کے بندے سمجھ کر، تو یہ حقیقت میں اللہ کی مدد ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کیا کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ اور یہ تو تھی قرآن کی آیات۔ اب خود حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرما رہے کہ مجھ سے مانگو۔ اگر صرف اللہ سے مانگنا جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز نہ ہوتا، تو کیا حضور یہ فرمائیں؟ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ربیہ حضور کے غلام ہیں، وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جو حضور کو صبح تہجد کے وقت وضو کرایا کرتے ہیں۔ ان کی خوش نصیبی، حضور کی غلامی اور خدمت کا شرف ملا۔ ایک دن حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا سل یا ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتے ہو؟ عرض کی آقا آپ کی غلامی مل گئی اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضور نے پھر فرمایا ربیہ مانگ، جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں نا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں میرے ہاتھ۔ اس دعا کے بعد آقا جب آپ میرے ہو گئے، میں آپ کی غلامی میں آ گیا، اب اور کسی چیز کی طلب بھی باقی نہیں ہے۔ حضور آپ کی غلامی میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے کہ جو حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے اسے پھر اور کیا چاہیے؟ مجھے مل گئی دونوں جہاں کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں جہاں کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ حضور نے جب فرمایا ربیہ مانگ، عرض کی آقا اگر آپ عطا کرنے پہ آئی گئے ہیں، اب دیکھو نا حضور نے خود کہا مانگو، اور یہ نہیں کہا صرف دنیا مانگو، مستقل اختیار دے دیا کہ جو چاہو مانگو۔ اب ربیہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ کوئی ہمارے جیسا گناہ گار دنیا دار ہوتا تو دنیا کا کوئی مال مانگ لیتا۔ اب ربیہ کیا مانگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں آقا میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس عرض یہ کرتا ہوں جس طرح دنیا میں آپ نے مجھے اپنی غلامی کے لیے قبول کر لیا ہے، اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، آقا آپ سے جنت میں بھی آپ کی غلامی کا سوال کرتا ہوں۔ اسالو کا، آقا میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اب مانگنا تو اللہ سے چاہیے تھا، لیکن حضور نے خود حکم دیا، کیونکہ حضور کی عطا یہ اللہ کی عطا ہے۔ حضور جو بھی دیتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ کہ حضور قیامت کے دن بھی مجھے اپنی غلامی عطا فرما دیجئے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ میں آقا صرف آپ سے آپ کے غلامی، آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت مانگتا ہوں۔ تو کیا اللہ کے نبی کسی کو شرک کی تعلیم دے رہے ہیں؟ حضور نے خود فرمایا مانگو۔ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ حقیقت کے خلاف نہیں ہے، حقیقی مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بہت ساری احادیث میں انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہاں بھی یہی عقیدہ ہوگا، حقیقی مددگار اللہ ہے، یہ عارضی مددگار ہے، یہ اللہ کے طرف سے اللہ کی عطا سے میری اس پریشانی کو دور کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے جو جبریل اور میکائیل کے علاوہ ہے، ان کا کام کیا ہے؟ وہ زمین پہ چکر لگاتے رہتے ہیں، درختوں کے گرنے والے پتوں کو بھی وہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔
فرمایا اگر کسی سفر میں مشکل بن جائے تو وہ انسان ندا کرے، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندو، اللہ تم پر رحم فرمائے میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو اللہ تم پر رحم فرمائے میری مدد کرو۔ اب یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمائے تو پتہ چلا اگر اللہ کے فرشتے مدد کر سکتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی ویران جگہ میں ہو، اس کی سواری گم جائے، جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، بیابان میں ہو، اس کی سواری گم جائے تو وہ کیا کہے؟ اس کی سواری بھاگ جائے تو وہ کہے اے اللہ کے بندو اس کو روکو، اے اللہ کے بندے اس کو روکو، اے اللہ کے بندو اس کو روکو، کیونکہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو سواری کو روک لیتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کے محبوب نے اللہ کے نیک بندوں سے استعانت طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عتبہ بن غزوان راوی ہیں، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اجنبی جگہ پر کوئی چیز گم ہو جائے یہ الفاظ کہا کرو یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی۔ مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 10 میں، طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، اس میں اللہ کے بندوں سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ اصل میں حقیقت میں یہ مدد اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے وہ بندے مقرر کی ہوئی ہیں، یہ اللہ سے مدد مانگنے کے خلاف نہیں ہے۔ استعانت کسے کہتے ہیں؟ استعانت کے بارے میں علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیارے انداز میں وضاحت کی ہے کہ استعانت کسے کہتے ہیں۔ استعانت کا لفظ عون سے بنا ہے اور عون کا مطلب ہے مدد، مددگار، اسی سے اعوان بنتا ہے، مدد کرنے والے۔ عربی زبان میں عون کا مطلب کسی سے مدد طلب کرنا، کسی سے استعانت طلب کرنا، اور اس کو اردو میں ہم مدد کہہ دیتے ہیں، استغاثہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کسی سے مدد طلب کرنا یہ استعانت کہلاتا ہے۔ تو حقیقی مدد یہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ جس سے بھی مدد مانگی جائے گی وہ غیر مستقل سمجھ کر اللہ کا فضل پانے کے لیے مانگی جائے گی۔ اور اس میں آخری جو ہے وہ روایت بیان کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ کے بندوں کا جو ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں اس پر ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی، وسیلہ کیا ہے اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اور آخری یہ چیز کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا مانگنا یہ حقیقی دعا ہے۔ اللہ کے کسی نیک بندے کی بارگاہ میں جانا، وہاں جا کے بھی مانگنا اللہ سے ہی ہے، یا ان سے عرض کرنا کہ آپ مجھ پر کرم فرمائیں، یہ حقیقت میں اللہ کی مدد ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمایوں ہے، قحط پڑ گیا، مشکل حالات آ گئے۔ ایک صحابی حضرت بلال بن حارث وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں آقا کرم فرمائیے۔ صحابی کو نہیں پتا تھا خدا سنتا ہے، اسی مسجد میں جا کے ڈیرا لگا لیتا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا چونکہ امت مشکل میں تھی اور قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تم ظلم کر بیٹھو تو اپنے محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اگر تم ظلم کر بیٹھے تھے تو بہتر تھا یہ کرتے۔ اب بلال بن حارث نے یہی کام کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا، اللہ کے محبوب اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش طلب کیجیے، بے شک وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اب صحابی حضور کی بارگاہ میں وصال کے بعد حضور کی قبر انور پہ آ کے عرض کرتے ہیں آقا اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے دعا کیجیے، اگر کسی کے پاس جانا یہ شرک ہوتا تو کیا صحابہ شرک کر رہے ہیں؟ صحابی حضور کی بارگاہ میں بھی آئے، دعا کے لیے درخواست کر رہے ہیں اور وصال کے بعد کر رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ صحابہ کا عقیدہ تھا میرے آقا اپنی قبر انور میں زندہ ہے، جو بھی غلام آتا ہے میرے آقا پہچانتے بھی ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں، اس لیے عرض کی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب ان کی زندگی کیسی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، شہید کی زندگی ہم نہیں سمجھ سکتے، نبی کی زندگی ہم کیسے سمجھیں گے؟ شہید زندہ ہے تو نبی بدرجہ اولا زندہ ہے۔ جب حضرت بلال بن حارث حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو میرے آقا کی قبر انور سے آواز آتی ہے میرے غلام جاؤ عمر کو جا کے میرا سلام کہو۔
सारी कायनात मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश करती है। हज़रत उमर का कितना मकाम है हुज़ूर की बारगाह में, फरमाया जाओ मेरे ग़ुलाम उमर को मेरा सलाम पेश करो और उन्हें खुशखबरी सुनाओ, अनकरीब अल्लाह बारिश नाजिल फरमाएगा। अब ये उस सहाबी का हुज़ूर की बारगाह में जाना ये हुज़ूर से मोहब्बत का इजहार है। लिहाजा मोहब्बत में अगर किसी को पुकारा जाए और नीयत ये हो कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की अता, अल्लाह के इज़्न से वो मेरी दस्तगीरी फरमाएगा, तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं। लेकिन फिर ये बात सुन लें, हकीकी मददगार अल्लाह है। मदद का आला दर्जा ये सिर्फ़ अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह के अलावा बाकियों से इस्तिआनत तलब करना जायज़ है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा उनको ही नाम दिया अल्लाह को भूल जाया जाए, अल्लाह को हमेशा याद रखा जाए। हकीकी मददगार अल्लाह है। लेकिन अगर अल्लाह के किसी बंदे से इस्तिआनत तलब की जाए गैर मुस्तकिल समझ कर, अल्लाह का मोहताज समझ कर कि वो अल्लाह की अता से मेरी मदद करेगा, ये कुरान की इस आयत के मुखालिफ नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ये मदद चाहते हैं। कि अल्लाह से अपनी वफ़ादारी का एक ऐलान और इजहार है। अल्लाह दोनों जहान में हम पे करम फरमा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।